الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے کرم سے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے ایک بات کا اعلان فرمایا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین ہمارا امن اور سلامتی اور محبت کا دین ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے اس لیے کہ ہدایت یہ واضح ہو چکی ہے، قد تبین الرشد، رشد واضح ہے، ہدایت واضح ہے، راہ حق واضح ہے، نور واضح ہے، کامیابی کا رستہ بالکل کلیئر ہے۔ اس لیے اب فمن یکفر بالطاغوت، اب جو طاغوت کا، شیطان کا یا شیطانی طاقتوں کا انکار کرے گا اور ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے گا، ہدایت کے راستے کو قبول کر لے گا اور جو واضح ہدایت موجود ہے اس کے ساتھ جڑ جائے گا، تو پھر فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط ایمانی حلقہ پکڑ لیا، اب وہ ایمان کے دائرے میں آ چکا ہے اور ایمان کے اندر داخل ہو گیا ہے، اب اسے کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس لیے کہ انسان کو خیر اور شر کے اندر واضح تمیز دے دی گئی اور اسے یہ سمجھنا آسان کر دیا گیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل، یہ نور ہے اور یہ ظلمت، یہ کامیابی کا راستہ ہے اور یہ ناکامی کا۔ فرمایا اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اب ہم زبردستی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ ایسا مضبوط حلقہ ہے لا انفصام لہا، جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں۔ اور واللہ السمیع العلیم، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت واضح ہے، ایمان واضح ہے۔ اب ایک ہے ایمان کی بات اور دوسری ہے کفر کی، طاغوت کی، شیطان کی بات۔ اس لیے اب ہر انسان کو خود بخود سمجھنا ہے کہ وہ رحمانی راستے پر چلنا اور کامیاب ہونا چاہتا ہے یا کہ شیطانی راستوں پر چل کر تباہ و برباد ہونا چاہتا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر اپنا خاص جو کرم ہے اس کا اعلان فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اب جو ایمان لے آئے گا، ہدایت کا راستہ لے لے گا اور اللہ کی ہدایت کو پکڑ لے گا اور صاحبان ایمان میں داخل ہو جائے گا، آمنو کی صفت سے اپنے آپ کو مزین کر لے گا اور اللہ کی ذات پر کامل ایمان والا بن جائے گا، تو خدا کی رحمت اس پر برسے گی، اللہ کا فضل اس پر ہوگا، اور اللہ اپنے ایمان والے، اپنے اوپر ایمان کامل رکھنے والوں کے ساتھ یوں کرم فرماتا ہے، یخرجہم، انہیں نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے نکال کر الی النور، نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ ایمان والے جنہوں نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا اور طاغوت کا، شیطان کا
اور شیطانی قوتوں کا انکار کر دیا، فرمایا اب اللہ کی رحمتیں ایسے ایمان والوں پر برستی ہیں اور انہیں ظلمات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، لیکن پھر جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، انکار کرتے رہے، ہدایت واضح تھی پھر بھی انکار کیا، اللہ کی طرف سے نور اور اجالے کا راستہ بالکل واضح تھا پھر بھی نہیں مانا، اور یہ بات بالکل کھل گئی تھی، قد تبین الرشد، ہدایت کھل کے سامنے آ چکی تھی کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ نبی کا راستہ ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ صاحبان ایمان کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی پانے کا راستہ ہے۔ پھر بھی فمن یکفر، لیکن جو بھی کفر کرتا ہے، اور والذین کفروا، پھر بھی وہ کافر ہی رہے، اولیاء الطاغوت، ان کے دوست، ان کے مددگار، ان کے کارساز طاغوت ہیں، شیطان ہیں اور شیطانی طاقتیں ہیں۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایمان والوں کو تو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جایا جاتا ہے، اب جو پھر بھی انکار کے راستے پر اڑا رہتا ہے اور رب کی طرف آنے سے رک جاتا ہے، ایمان کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی ہدایت کو قبول نہیں کرتا، طاغوت کا، شیطان کا راستہ لیتا ہے، تو پھر شیطان ان کے اوپر اپنا کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، ان کو نکال کر، من النور، نور سے نکال کر۔ شیطان اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شیطان کبھی اپنے ماننے والوں کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، ہدایت تو واضح تھی لیکن تم نے انکار کیا، اب تم شیطان کے پیروکار بن چکے، شیطان کے ماننے والے بن گئے، ٹھیک ہے اسی کے ساتھ چلو، اب یہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ یخرجونہم، یہ اپنے ماننے والوں کو نکالتے ہیں، من النور، نور سے، ہدایت کی طرف آنے سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور فرمایا اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی ہیں، نار والے ہیں، دوزخ والے، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کے جو الفاظ ہم نے پڑھے اس میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اللہ ولی ہے، مددگار ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ اپنے ماننے والوں کا ناصر ہے، ناصر المومنین ہے، حافظ المومنین ہے، اپنے ماننے والوں کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں ولی کا معنی متولی ہے، اللہ ہو متولی المؤمنین، اللہ متولی امور المؤمنین، اللہ اپنے ماننے والوں کے تمام معاملات میں ان کا کارساز بن جاتا ہے۔ تو ولی کا لفظ آپ نے 12 مرتبہ سنا ہے۔ ولی کا معنی مددگار، ولی کا معنی حافظ، ولی کا معنی نگرانی کرنے والا، ولی کا معنی کارساز، کام کرنے والا، کام بنانے والا۔ ولی کی جمع اولیاء ہے۔ یہ ایک بڑا واضح اور وسیع مضمون ہے قرآن مجید میں، اس کو ہم کئی مرتبہ پڑھیں گے تو قرآن پاک کی بہت سارے مقامات پر اللہ کریم نے اس کو اولیاء جمع کے ساتھ استعمال فرمایا، جیسے کہ آپ نے سنا ہے اللہ پاک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، اس بات کو جان لو، سمجھ لو کہ جو اولیاء اللہ ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، جنہیں اللہ کی دوستی مل جاتی ہے، جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو اللہ کی رضا کا راستہ لے لیتے ہیں، جو اللہ کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، تو انہیں 2 تحفے ملتے ہیں، لا خوف، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، بے خوف ہو جاتے ہیں۔ دنیا مال لے کر بھی، نعمتیں لے کر بھی، آسائشیں لے کر بھی، ہر شے ان کے پاس ہوتی ہے لیکن خوف نہیں جاتا، بلکہ مال بڑھتا ہے خوف بھی بڑھتا ہے، نعمتیں بڑھتی ہیں خوف بڑھتا ہے،
لیکن اللہ کا ولی یہ ایک واحد ہستی ہوتی ہے کہ اگر کچھ ہے تب بھی بے خوف ہیں اور کچھ نہیں تب بھی بے خوف ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی دوستی آ جاتی ہے، اللہ کی دوستی کا نور آ جاتا ہے، اللہ کی ولایت ان کے من میں جب بستی ہے اور نور جب جگمگاتا ہے تو کائنات کی ہر شے پیچھے ہو جاتی ہے، اللہ کی دوستی کے سامنے کوئی شے رکاوٹ نہیں بنتی، بے خوف ہو کر اللہ فرماتا ہے پھر ایک اور تحفہ انہیں قیامت والے دن ملے گا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غم زدہ نہیں ہوں گے، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے ولیوں کو غم کیوں نہیں ہوگا؟ انہیں اس لیے غم نہیں ہوگا کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کا لمحہ لمحہ وہ اللہ کی رضا کے لیے گزارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مخلوق خدا کی خدمت اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے محنت سے گزارتے ہیں، اپنی زندگی کے تمام لمحات کو وہ ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، اور جب قیامت ہوگی میزان آئے گا، نیکیاں اور بدیاں گنی اور تولی جائیں گی تو وہاں ان کو غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے تو ہر وقت اپنے رب کو یاد کیا ہوگا۔ یہ اللہ کے ولی کو تحفہ ملتا ہے۔ اس مقام پر جو اللہ پاک نے لفظ ولی فرمایا، کارساز فرمایا، تو کارساز جو ہوتا ہے کام کرنے والے کو کہتے ہیں، ہم اردو میں سمجھتے ہیں کار ساز، کام بنانے والا، کام کرنے والا۔ تو ایک بات بڑی مشہور ہے، احادیث کا حصہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی ضروریات کا خود کفیل بن جاتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات میں آسانی کر دیتا ہے، اللہ اسے دنیا کا میں سے کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ پھر سمجھیے اللہ نے یہاں کیا فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اب اللہ ولی ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، تو کام کرنا، مدد کرنا یہ دو طرح سے ممکن ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہری سبب، ظاہری طریقہ کہ میں آپ کے کوئی کام آ جاؤں یا آپ میرے کوئی کام آ جائیں۔ تو مجھے مثلا راول پنڈی جانا ہے تو مجھے آپ کی سواری ایک سبب ملے گا، میں اس میں بیٹھ کر چلا جاؤں گا، تو یہ ایک سبب سے آپ نے میری مدد کی، یہ ایک ظاہری طریقے سے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے جو خدا نے اپنے ولیوں کے لیے خاص کر رکھا ہے، فرمایا میں چاہوں تو کسی کو کسی سبب سے مدد کروں، دوائی کے ذریعے اس کو شفا دے دوں، لیکن اگر میری رضا شامل ہو اور میرا ولی مجھے پکارے اور میری ولایت کے درجے پر آ جائے تو میں بغیر کسی سبب کے بھی اس کے سارے کام کر دیتا ہوں۔ یہ معاملات آپ دنیا میں دیکھتے آئے ہیں، ہزارہا مرتبہ دیکھا ہے اور دیکھتے رہیں گے کہ ظاہری کوئی سبب نہیں ہوتا، ظاہری کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، ظاہراً کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ولی کے سارے کام بن جاتے ہیں۔ اور پھر حاسدین حسد کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، ان کی سمجھ سے یہ بات بالا تر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہاں یہ کیسے بن گیا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ یہ کیسے کا جواب اللہ خود دیتا ہے، فرمایا لوگو تمہیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو میری ولایت کے درجے پر فائز ہوتا ہے تو میں چاہوں تو اسباب اس کی بارگاہ میں بھیج کر اس کے سارے کام کر دوں، اور اگر میری رضا ہو تو میں بغیر کسی سبب کے سارے کام اس کے کرنے پر قادر ہوں۔ آپ قرآن مجید کی ایک مثال لیتے ہیں، ہزارہا باتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت کے ایک سب سے ولی کامل نبی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، تو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا جبریل آئے، پوچھا اے ابراہیم میری کسی مدد کی ضرورت ہے؟ تو کہا نہیں اے جبریل تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں جس کے نام پر آگ میں جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے ہوں۔ تو اللہ جب اپنے ولی کی ولایت کو دنیا کے سامنے کرتا ہے تو پھر اپنے کرم کے سارے راستے کھول دیتا ہے، پھر اپنی ولایت کا اظہار کرتا ہے، پھر اپنی مدد کا اعلان کرتا ہے،
اور دنیا کو دکھاتا ہے کہ یہ میرا ولی تھا، میں اس کا ولی ہوں، یہ میرا ہو چکا تھا، میں اس کا ہو چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ظاہری سبب اور تھا، آگ تھی، آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام بچانا نہیں ہے، آگ کا کام جلانا ہے۔ اس کا کام تو یہ تھا کہ جلاتی، لیکن مالک کائنات نے دنیا والوں کو یہ ایک سبق دے دیا، یہ ایک مثال دے دی کہ جو میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ کہا یا نارو کونی، اے آگ، آج جبریل کو نہیں بھیجتے، آج کوئی ظاہری سبب نہیں دکھاتے، آج بغیر سبب کے اپنے ولی کی مدد کرتے ہیں۔ یا نارو کونی، اے آگ تو بن جا بردن، ٹھنڈی، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ بن، بلکہ سلامتی والی علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو، لیکن اتنی ٹھنڈک نہ ہو کہ وہ ٹھنڈک بھی نقصان دیتی ہے نا۔ آپ کو یہ پتہ ہے نا، آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ کی صفت، اس کی نیچر، اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ وہ جلاتی ہے، لیکن رب نے یہ مثال دے کر ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ دنیا والوں، میں رب ہوں، میں قادر ہوں، میں خالق ہوں، مجھے یہ کام کرنا آتا ہے۔ میرا نبی، میرا خلیل، میرا ولی اگر آگ میں جا رہا ہے تو آگ کو میں ٹھنڈا اور گلزار بنانے پر بھی قادر ہوں۔ حاضرین گرامی، یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو آگے ایک بہت اہم نقطہ اس میں جو خاص نقطہ ہے وہ یہ ہے، پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے ہمیشہ حق کو بیان کیا، ساتھ باطل کو بھی بیان کیا، نور کو بیان کیا تو ساتھ ظلمت کا اظہار بھی کیا، اپنی بات کی ساتھ شیطان کی بات بھی کی، تاکہ لوگوں کے سامنے بات کھل کر سامنے آ جائے کہ جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کے راستے کا انکار کرتا ہے، تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے کیا ہے۔ حاضرین، اس کو اپلائی کریں، اپنے اوپر لگائیں کہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف آتی ہیں، جو اللہ کو چھوڑتا ہے تو پھر شیطان کے وسوسے، گمراہیاں اور ظلمتیں اس کی طرف آتی ہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا کہ والذین کفروا، وہ جو کافر بن جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، خدا کا راستہ چھوڑتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہو جاتے ہیں۔ شیطان اور شیطانی قوتیں جو راہ حق سے دور کرنے والی ہیں وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کہیں آپ کسی شیطانی قوت کے زیر اثر تو نہیں، کہیں آپ کے اعمال، آپ کا کردار، آپ کا طریقہ، آپ کی سوچیں، آپ کا ماحول، آپ دیکھیں آپ کیسے کاموں میں ہیں۔ اگر تو ہدایت پر ہیں، اللہ کی رضا کے راستے پر ہیں اور رسول اللہ کے طریقے پر ہیں، قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہیں، اور تو پھر الحمدللہ پڑھیے۔ لیکن اگر آپ ایسے راستے سے دور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوست کوئی شیطان یا شیطانی قوتیں ہیں جو آپ کو راہ حق سے دور کر رہی ہیں، جو آپ کو گمراہ کر چکی ہیں، جو آپ کو گمراہی کے اندھیروں میں ڈال رہی ہیں۔ فرمایا یہ کام ہوگا اگر آپ اللہ کا راستہ چھوڑیں گے تو شیطان آپ کے دوست بن کر یخرجونہم، نکالیں گے انہیں، من النور، نور والی باتوں سے، اچھے باتوں سے، اچھے کاموں سے، جہاں خدا کی محبت ملے اس محفل میں آنے سے نہیں آنے دیں گے، ان کو روک دیں گے۔ جہاں اللہ کا قرآن سنایا جائے وہاں نہیں آنے دیں گے، جہاں رسول اللہ کی محبت کی بات بتائی جائے وہاں نہیں آنے دیں گے، جہاں آقا کے دین کی بات کی جائے وہاں نہیں آنے دیں گے، جہاں راہ حق کی بات کی جائے وہاں آنے سے وہ دور دور رہے گا، اور یہ نشانی بنے گی کہ وہ شیطان کا پیروکار ہے اور شیطان اسے اندھیروں کی طرف لے کے جا رہا ہے، نور سے نکال رہا ہے، اور الی الظلمات، وہ ظلمت کا، اندھیرے کا، گمراہی کا اور اس طرح اللہ سے دوری کا وہ ذریعہ بن رہا ہے۔ حاضرین اکرامی، اس کا ایک صوفیانہ نقطہ بھی یہاں بیان کیا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ اس کا ولی بنتا ہے اور اسے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہاں صوفیانہ بات جو صوفیاء نے بیان کی وہ یہ تھی کہ جب انسان اللہ رب العزت کی ذات پر کامل ایمان لے لیتا ہے
اور ایمان کا اعلیٰ درجہ اس کے دل میں سما جاتا ہے تو پھر وہ شخص اللہ کے اخلاق سے مزین ہو جاتا ہے، وہ رحمت والا نرم انسان بن جاتا ہے، وہ پیار کرنے والا بندہ بن جاتا ہے، وہ لوگوں سے ہمدرد اور غم گسار بن جاتا ہے، اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، وہ غصے سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اندر رحم کا مادہ زیادہ ہو جاتا ہے، اخلاق خداوندی کا عکس اس کے اندر مزین ہو کر نظر آنے لگتا ہے، اور پھر اللہ ایسے ولیوں کے ساتھ کرم کرتے ہوئے اسے عام انسانوں سے نکال کر خاص ولیوں کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر وہ انسان غم سے نکل کر خوشی اور مسرت اور اطمینان میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ سے دوری سے نکل کر اللہ کے قرب اور رضا میں چلا جاتا ہے۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا کہ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں من الظلمات الی النور، ظلمات ظلمت کی جمع بیان کی کہ اندھیرے، اور الی النور ایک واحد بیان کیا، یعنی نور واحد ہے، ہدایت ایک ہے، حقیقی راستہ ایک ہے، سچ ایک ہے۔ اور یہاں بڑے کھل کر اللہ نے بیان کیا کہ میرا پسندیدہ راستہ ایک ہے، اس میں دوئی نہیں ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، نور آپ کو حق کی طرف، سچ کی طرف، اللہ کے قرب کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن ظلمات ان کے بے شمار رنگ ہیں، ظلمتوں کا رنگ، اندھیروں کا رنگ، شک کا رنگ ہے، مختلف باتوں میں انسان شک کرنے لگ پڑے، غم میں مبتلا ہو جائے، جہالت میں مبتلا ہو اور جہالت کے اندر لگا ہی رہے، کفر میں چلا جائے، نفاق میں چلا جائے، یہ جتنی باتیں ہیں یہ ظلمات کی اقسام ہیں۔ فرمایا اسی لیے اللہ کریم نے یہاں پر نور کو واحد اور ظلمات کو جمع بیان کر کے فرمایا کہ اب جو بندہ اللہ کا ولی بنے گا، اللہ کے راستے پر آئے گا، اللہ اس کا کارساز، مددگار، ناصر، اس کا حافظ بن کر اسے ظلمات سے نکالے گا، اسے شک سے نکالے گا، کفر سے نکالے گا، نفاق سے نکالے گا، غم سے نکالے گا، اور ظلمت کی ہر قسم سے نکال کر اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی اور نور میں لے آئے گا۔ اور آخر میں فرمایا اولئک اصحاب النار، جو شیطان کے پیروکار ہیں، وہ نور سے نکل کر اندھیروں کی طرف جانے والے، حق سے دور رہنے والے، ہدایت سے دور رہنے والے، قرآن سے دور رہنے والے، نبی علیہ السلام کی ذات اور محبت سے دور رہنے والے، اور راہ حق سے دور رہنے والے، ان کے لیے شیطان مسلط کر دیے جاتے ہیں اور وہ راہ حق سے بھٹکے رہتے ہیں، اور پھر ان کا حال کیا ہوگا، انجام یہ ہوگا اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، آگ کے دوست ہیں، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہمیں اہل ایمان اور اہل نور میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔